ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر ہم مزار پہ جائیں تو کس طریقے سے ہم ادب کریں، کس طریقے سے فاتحہ پڑھیں، چادریں چڑھا سکتے ہیں یا نہیں چڑھا سکتے ہیں؟ اگر ہم جائیں تو کس طریقے سے مطلب چوم سکتے ہیں یا نہیں چوم سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو جاتے ہی مزار مقدس کا کیا ہے سجدہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ تمام طرح کی باتیں کرنا یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی صاحب یا کوئی بھی انسان اگر کسی بھی مزار پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اپنے پیشانی کو جھکاتا ہے، اور بہت سارے جوہلا لوگ کیا کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں طواف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ طواف کرنا، سجدہ کرنا، مزار کو چومنا، مزار پہ چادریں چڑھانا، یہ کیسا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھیں اگر تھوڑے سے بھی اگر آپ نے مطلب یہ کہ اسکپ کر دیا اس ویڈیو کو تو یقیناً آپ بہت بڑے مسئلے سے محروم ہو جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سب سے پہلے آپ مزار پہ جائیں تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے ایک طریقہ بتایا ہے، کہا کہ آپ کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جائیں تو سب سے پہلے آپ جا کر کے وہاں سلام عرض کریں، اور پائنتی کے جانب سے جائیں، یعنی کہ پیروں کے جانب سے جائیں، اور داہنے طرف آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ طریقہ دیکھیں، کہا کہ پائنتی کی طرف سے جائیں اور داہنے طرف، اور وہ بھی کتنا فاصلہ؟ کہا 4 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑا ہو کر کے، اور بھی اگر آپ کو مطلب یہ کہ ٹائم وغیرہ ہو تو اطمینان سے بیٹھ کر کے آپ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو مطلب یہ کہ یاد ہو قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں، اور اس بزرگ کے نسبت سے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، تمام تر لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور کہتے ہیں کہ دعا وغیرہ کر کے اور فوراً اسی راستے سے آپ نکل جائیں۔ کسی نے سوال کیا حضور اگر مجھے چومنے کا دل کرے تو میں کیا کروں؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر چومنے کا دل کرے نا تو کہتے ہیں کہ اتنا بھی جھکنا منع ہے چومنے کے لیے جتنا ہم رکوع میں جھکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا جھکے کہ اپنے مطلب یہ کہ جھکنا بھی منع ہے، کہا کہ چادر کو اٹھائیں اور چادر کو اٹھا کر کے اس طریقے سے چومیں اور وہاں پہ رکھ دیں، کہا کہ جھکنا بھی یہ منع ہے، اتنا جھکنا کہ جتنا ہم رکوع میں جھکتے اتنا بھی منع کیا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ پیشانی کو وہ مزار پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی یہ بالکل حرام ہے۔ کسی کے تعظیم کی نیت سے، عزت کی نیت سے، عزت کی نگاہ سے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے معاذ اللہ خدا سمجھ کر کے سجدہ کیا تو یقیناً یہ کفر ہو جائے گا، آپ دائرہ اسلام سے نکل بھی جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر عزت کی نگاہ سے آپ اگر سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں وہاں پر یا اپنے پیشانی کو رگڑتے ہیں تو پھر بھی یہ ایسا کرنا حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اسی لیے آج ہم لوگوں کے کرتوتوں کو دیکھ کر کے غیر لوگ، وہابی دیوبندی لوگ ہمیں قبر پجوا کہتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ مزار پہ جائیں تو پائنتی کے جانب سے جائیں اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے آپ فاتحہ پڑھیں اور ادھر ہی سے نکل جائیں۔ چومنے کا دل کرے تو کہا چادر کو اٹھائیں، آپ جھکے نہیں، چادر کو اٹھائیں اور ادب سے چوم کر کے اور رکھ دیں۔ لیکن ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں۔ طواف کے تعلق سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ طواف کرنا بھی یقیناً ناجائز و حرام ہے۔ مزار کے طواف کرنا یقیناً ناجائز و حرام ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، ماتھا بھی ٹیکتے ہیں اور چومتے بھی ہیں۔ چوم سکتے ہیں لیکن اتنا جھکنا نہیں ہے آپ کو جتنا رکوع میں جھکا جاتا ہے، ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے مشکوک والی جگہوں پر پاک ہونی چاہیے۔ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو کیا عقیدہ لیں گے کہ یہ لوگ مزار پہ جا کر کے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جو عقیدہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے دیا تھا اس عقیدے پر آپ اٹل رہیں اور اسی کے مطابق بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا بزرگوں کے فیضان اور بزرگوں کے تمام طرح کے تبرکات انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ حاصل ہوں گے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہم لوگ جاتے ہیں، ہماری عقیدت اور ہے، لیکن ہم لوگ جاتے ہیں تو تمام طرح کے خرافاتیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ ایسا نہ کریں، بلکہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقہ پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔